سپریم کورٹ 23 اکتوبر کے فیصلے کو کل عدم قرار دے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کل عدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کی جائیں۔ وزارت دفاع نے سپریم کورٹ کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کل عدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ عدالت سے آرمی ایکٹ کی کل عدم قرار دی گئی شق بحال کرنے اور وزارت دفاع کی اپیلز پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے اس خبر کی ڈیٹیل لیں گے۔ جی مریم۔ جی، سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر کو 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ آیا تھا جس میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور اب اس فیصلے کو 1 مہینہ مکمل ہونا اور 1 مہینے کے اندر ہی اپیلیں دائر ہونا تھی۔ تو آج وزارت دفاع نے جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف اپنی اپیل دائر کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا ہے اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے، اور جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ ہے اس کو واپس لیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آرمی ایکٹ کی شکیں جن کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ان کو بھی بحال کیا جائے، کیونکہ ان شکوں کے تحت ہی سویلین سے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ممکن ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزارت دفاع کی اپیل کے اندر کہ حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع جو ہے وہ دیا جائے، اور تاکہ جو لوگ گرفتار ہیں 9 اور 10 مئی کے واقعات کے اندر ان کا ٹرائل چل سکے۔ یہ بھی جو ہے وہ اپیل میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھی۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل اختلافی نقصان ہوگا۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ سے متعلق یہ آج دوسری اپیل ہے۔ گزشتہ روز سندھ حکومت نے بھی یہی اپیل انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ عدالت میں دائر کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے اس کو عدالت واپس لے اور جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہے اس کی اجازت دی جائے۔ جی ٹھیک ہے مریم، بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے۔ اور صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں سینیٹرز نے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور نعرے لگائے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اس دن ہم نے برا کام کیا ہے۔ سعدیہ عباسی نے کہا کہ ہم جب تک سینٹ سے منظور قرارداد کے بارے میں بات نہیں کر لیتے ہم ایوان چلنے نہیں دیں گے۔ زرقا سوروردی بولی کہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس پر بات کریں۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ ابھی وقفہ سوالات ہو رہا ہے، ایوان کی عزت کریں، نشست پر بیٹھ جائیں۔ چیئرمین سینٹ نے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ اس طرح بات اس طرح کیسے ہوگی؟ آپ لوگ سارے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بول رہے ہیں، میں کیا کروں؟ سر ایک آدمی کو دے دیں، اچھا مجھے ایک موقع دے دیں۔ اس طرح بات اس لہجے میں نہیں ہو سکتی، آؤس ہے آپ کا، اس کا عزت رکھیں۔ اچھا ایک آدمی کو سعدیہ اس کا عزت رکھیں، پلیز تشریف رکھیں۔ ایسے بات کیسے کریں گے آپ؟ نہیں رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پھر جب آپ تشریف نہیں رکھ رہے ہیں، the house stands adjourned to meet again on Monday۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ فضائی آلودگی میں ملتان نے لاہور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ سمیت وسطی پنجاب کے مختلف شہروں کی آلودہ فضا شہریوں کی صحت کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ امراض بڑھنے لگے ہیں۔ ملتان میں فضائی آلودگی کی شدت ظاہر کرنے والے پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 478 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور میں 373، فیصل آباد میں 235 ریکارڈ کی گئی۔ ملتان آج فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ ملتان میں اسموگ کی مزید صورتحال بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری۔ جی، فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں آج ملتان جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس وقت بھی ملتان میں جو ہے وہ اسموگ چھائی ہوئی ہے۔ گزشتہ 2-3 روز سے اسموگ کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ماں سوائے اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کارروائی کے علاوہ جو دیگر فیکٹریاں ہیں اور خاص طور پر جو کسان حضرات فصلوں کی باقیات کو آگ لگا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے جو فیکٹریاں ہیں، جو مختلف بھٹیاں ہیں جہاں پہ مختلف قسموں کی چیزیں جلائی جاتے ہیں، ان کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ جو ہے وہ اسموگ کی شدت میں کمی لائی جا سکے۔ جی، لاہور میں اسموگ کی بگڑتی صورتحال کے باوجود شہری غیر سنجیدہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درآمد 0 ہے، جبکہ ماسک پہننے والوں کی شرح 10% سے بھی کم ہے۔ مزید بتائیں گی دعا مرزا۔ ویسے تو پوری دنیا کو ہی کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے، لیکن لاہور میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ آج بھی اگر کوالٹی انڈیکس دیکھیں 299 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومتی احکامات کے مطابق تمام سرکاری دفاتر اور تمام سرکاری اسکولوں میں پابند کیا گیا تھا کہ تمام لوگ ماسک لازمی پہنیں، لیکن ہم کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھ رہے جو کہ دفتر آتے ہوئے، ٹریول کرتے ہوئے
बाइक्स पे ट्रेवल करते हुए मास्क किसी ने पहना हो। हुकूमती अहकामात को भी नहीं माना जा रहा, तिब्बी माहिरीन की मशवरे को भी नहीं माना जा रहा इस वक्त, और लोग बिल्कुल संजीदा दिखाई नहीं दे रहे मास्क पहनते हुए। जी, स्मॉग के बाइस लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें, दुकानें, जिम, सिनेमा और तमाम सरकारी और निजी दफातर दोपहर 3 बजे खुलेंगे। स्मॉग पर काबू पाने के लिए आला इख्तियाराती इंक्वायरमेंटल कमीशन भी फैसला करेगा। रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। लाहौर समेत पंजाब में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी सेहत के लिए नुकसानदेह है। निगरान पंजाब हुकूमत ने शहरियों को स्मोक से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए हैं। कल हफ्ते के रोज़ पंजाब के 10 अजला लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। इन शहरों में तमाम मार्केटें, बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा और सरकारी निजी दफातर दोपहर 3 बजे खुलेंगे। स्मोक की शिद्दत कम करने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का भी फैसला किया गया है। पंजाब में सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगाने का फैसला हुआ है और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जाएंगी। स्मोक का बाइस बनने वाले अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने गुज़श्ता 15 रोज में कचरा जलाने और स्मोक का बाइस बनने वालों के खिलाफ 300 मुकदमा दर्ज कराए हैं। 12 लाख रुपए से जायद मालियत के 630 जुर्माने किए गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक के बाइस नज़ला जुकाम, बुखार, आंखों, सीने और गले की इन्फेक्शन की शिकायत बढ़ रही हैं। पंजाब में 19 लाख से ज्यादा अफराद स्मोक के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क लगाकर बाहर निकलें और घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। सनती शहर फैसलाबाद में स्मॉग के तदारुक के लिए मुख्तलिफ सनती यूनिट्स की इंस्पेक्शन और आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद। जी, फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में स्मोक का सिलसिला बरकरार है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 235 रिकॉर्ड किया गया है, ख़तरनाक हद है। दूसरी जानब ज़िली इंतज़ामिया की जानब से ज़्यादा स्मोक इकदाम भी किए जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो महकमा माहौलियात की जानब से मुख्तलिफ सनती यूनिट्स की इंस्पेक्शन की गई, जिसके दौरान 4 सनती यूनिट्स के बॉयलर को सील कर दिया गया। जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले ईंटों के भट्टे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और 4 ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लाख से ज़ायद के जुर्माने किए गए हैं, जबकि 2 भट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी सतह पर साइकिलिंग को फरोग देने के लिए इक़दामात की हिदायत की है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्मॉग के बारे में इक़दामात न करने वाले अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यूके में जज आज भी साइकिलों पर आते हैं, साइकिलिंग को फरोग दें, हुकूमती सतह पर इक़दामात हों तो मुस्बत असरात आएंगे। अदालत ने मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और अब वॉर रूम गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की ताज़ा तरीन डिटेल ये है कि गजा के बाद मगरबी किनारे के अस्पताल पर भी इसराइल ने चढ़ाई कर दी है। जिनीन के इब्न सीना अस्पताल का घेराव करके इसे फौरी खाली करने की धमकी दी गई है। कुछ डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हाथ उठाए अस्पताल से निकलते देखा गया, जबकि कुछ ने इसराइली हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। जनीन में ऑपरेशन के दौरान इसराइल ने पनाहगुज़ीन कैंप पर ड्रोन से हमला किया, जिससे 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर गजा में इसराइल ने अशफा अस्पताल का घेराव जारी रखा हुआ है। सैकड़ों मैसूर अफराद और तिब्बी सहूलियात न होने से मरीजों की जानें खतरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली फौज ने अशफा का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह कर दिया, अस्पताल में रखी कई लाशें भी निकाल दी। इसराइल के रात भर गजा पर हमले जारी रहे। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में 11 और खान यूनिस में कमसन समेत 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। अभी ताज़ा अपडेट यह है कि जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में 18 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विस बंद होने से गजा का बैरूनी दुनिया से राब्ता भी मुनक़ता है। और दुनिया भर की तरह जनूबी कोरिया में भी फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरा हुआ है। मुजाहरे में शहीद फलस्तीनियों के अलामती 2000 जूते रखकर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने फ्री फलस्तीन के नारे लगाए और गजा में जारी नस्लकुशी रोकने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरा हुआ।
فرانسسکو بے برج کو بلاک کر کے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا. کچھ مظاہرین برج پر علامتی کفن پہن کر لیٹے رہے. پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. غزہ وار روم سے تازہ ترین اپڈیٹس آپ نے جانی. آپ جیو نیوز کے ساتھ رہیے. صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سعید غنی یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی صورتحال ایک بھکاری کی ہے, پی پی کی نہیں. ایم کیو ایم کی پہلے ہی اننگز ختم ہو گئی تھی. اس سلسلے میں ہم نے رابطہ کیا ہے ایم کیو ایم کے پاکستان کے رہنما سابق صوبائی وزیر محمد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. محمد حسین صاحب, سعید غنی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اننگز تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی, کیا رد عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہماری اننگ پہلے کب ختم ہو گئی تھی. یہ 10 اگست تک تو ہمارے ساتھ وفاقی حکومت میں تھے. آپ کو یاد ہوگا 30 مارچ 2022 کو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا 28 نکاتی, اور یہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد کے دورے کرتے رہے. اسلام آباد میں خالد مقبول صدیقی بھائی ہمارے فیڈرل منسٹر سے منتیں ترلے کرتے رہے کہ بھائی پی ٹی آئی کی حکومت ہم آپ کے بغیر ختم نہیں کر سکتے. تو ایم کیو ایم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, جبھی تو ہمیشہ جب کبھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے ایم کیو ایم کے ووٹوں سے بنی ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ سعید غنی جیسے جو لوگ ہیں نا, جن کی شہرت کوئی اچھی نہیں ہے, یہ منشیات فروش میں مشہور, یہ کرپشن میں مشہور, نوکریاں یہ بیچیں, ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے یہ لوگ لیں, عوام میں بد کردار کے حوالے سے ان کی شہرت ہے. تو ان کے انٹرویوز سے, ان کے الزامات سے ہمارے ووٹرز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ان کی جو شہرت ہے, اور اس شہرت کی وجہ سے یہ آصف علی زرداری, بلاول بھٹو کے نادان دوست ہیں. یہ ان کی بھی ساکھ کو یہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں. اب اگر ایم کیو ایم اتنی ہی خراب ہے, اگر ان کی بات مان لی جائے, تو آپ سعید غنی سے کسی ٹائم بھی پوچھ لیجئے گا کہ کیا وہ یہ اعلان کریں گے کہ اب وہ ایم کیو ایم کے دروازے پر کبھی سپورٹ مانگنے نہیں جائیں گے, ایم کیو ایم سے کبھی مذاکرات نہیں کریں گے. تو میں تو ان لوگوں کی باتوں کو سیریس سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہوں. الحمدللہ ایم کیو ایم طاقتور ہے, اور ان کو جو پریشانی ہے, جو ایم کیو ایم پر اتنے الزام تراشیاں کر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو دھڑے بن گئے تھے, ان لوگوں نے جو کردار ادا کیا تھا سازشوں کے ذریعے, وہ سارے دھڑے ختم ہو گئے. یہی تو انہوں نے بات کی ہے دھڑوں کی, انہوں نے یہ بھی بات کی ہے, تنقید کی آپ پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پر پی ایس پی کا قبضہ ہے, اور آپ نون لیگ کی منتیں کر رہے ہیں. اب عوام کی امنگوں خواہشوں کے مطابق عوام کا بڑا پریشر تھا ہمارے اوپر کہ بھائی آپ سارے لوگ ایک ہو جاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب عوام ہم سے ناراض تھی, جبھی تو ہم کبھی 9,000 ووٹ, کبھی 10,000 ووٹ, کبھی 8,000 ووٹ لیتے تھے. اب ماشاءاللہ عوام کے اندر ہیں, ہمارے جلسے بھی ہو رہے ہیں, کارنر میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں, آفسوں کے افتتاح بھی ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے اس پر ان کو پریشانی ہے, یہ اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں, اور ایم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. سابق صوبائی وزیر محمد حسین صاحب, ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما, رد عمل دے رہے تھے سعید غنی کے بیان پر. سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا اور سندھ میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کے خلاف درخواستیں خارج کر دی ہیں. سپریم کورٹ نے کے پی اور سندھ میں ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کا ہائی کورٹس کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. جسٹس یایا آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. سپریم کورٹ سے متعلق خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور سندھ میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کے خلاف درخواستیں خارج کر دی ہیں. سپریم کورٹ نے کے پی اور سندھ میں ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کا ہائی کورٹس کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. جسٹس یایا آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی. کراچی میں احتساب عدالتیں عملاً غیر فعال ہو گئی ہیں. نیب مقدمات نہ چلنے سے متعدد ریفرنس التوا کا شکار ہیں. تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ جیو نیوز امین انور سے. امین, عدالتوں کے غیر فعال ہونے کی وجہ کیا ہے اور کتنے ریفرنسز التوا کا شکار ہیں؟ جی بالکل, نیب قوانین میں ترمیم اور اس کے بعد ججز کا تعینات نہ ہونا ریفرنسز کے زیر التوا ہونے میں بڑی وجہ ہے. کراچی میں ابتدا میں 10 احتساب عدالتیں قائم کی گئی تھیں, جس میں سے
4 عدالتوں کو مختلف جو جرائم ہیں ان کے چارج دے دیا تھا. اب جو 6 عدالتیں تھے اس میں سے بھی جو ججز ہیں وہ وقتاً فوقتاً ریٹائرڈ ہوتے رہے, اور آج احتساب عدالت نمبر 2 کی جو جج ہے عالیہ لطیف انر, ان کا بھی آج آخری دن تھا, جس میں سے 2 اور ججز تعینات ہیں. 6 میں سے 4 عدالتیں پہلے ہی خالی تھیں اور 2 جو ججز باقی رہ گئے تھے ان کو بھی مختلف چارجز دے دیے گئے ہیں. اب صرف وہ لنک عدالتیں ہیں, وہ کیسز کی سماعت نہیں کر سکتی لیکن وہ صرف تاریخ دے سکتی ہیں. کراچی کی احتساب عدالتوں میں 200 سے زائد ریفرنسز ابھی بھی زیر التوا ہیں, جس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی, پیپلز پارٹی رہنما ڈاکٹر عاصم اور اس کے علاوہ جو دیگر اہم رہنما ہیں جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سمیت اہم رہنماؤں کے جو کیسز ہیں وہ ابھی بھی زیر التوا ہیں. تاہم اب 6 عدالتوں میں جج تعینات نہیں ہیں. امین, بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے. اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک, جبکہ بالائی اور وسطی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند اور اسموگ میں اضافہ ہوگا. مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا. جی بالکل, اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک ہے. اس وقت ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے. اس وقت کا درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آج کم سے کم درجہ حرارت 8 سے لے کر 10 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران راولپنڈی اسلام آباد میں موسم اسی طریقے سے سرد اور خشک رہے گا, جبکہ مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. ملک کے دیگر جو بالائی علاقہ جات ہیں اور وسطی علاقہ جات ہیں وہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ موسم مطلع جزوی طور پر وہاں پر ابر آلود رہے گا, جبکہ بارش ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں شام اور رات کے درجہ حرارت میں جو ابھی بارشیں ہوئی ہیں ان کے بعد خاصی کمی واقع ہوئی ہے. شام اور رات کا درجہ حرارت کافی گر جاتا ہے, جبکہ دن کا درجہ حرارت جو ہے وہ 20 سے لے کر 25 ڈگری کے درمیان ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے. پشاور میں بارش نہ ہونے کے باعث موسم خشک ہے. محکمہ موسمیات نے پشاور میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے جبکہ بالائی علاقوں میں موسم سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. مزید تفصیل بتائیں گی نمائندہ جیو نیوز میں ناہل ارشد. پشاور میں مطلع صاف ہے, ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ 26 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 86% ریکارڈ کیا گیا ہے. صوبے میں کم سے کم درجہ حرارت کلام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ خیبر تیرا میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا ہے. پشاور, مردان, چارسدہ, نوشہرہ اور سوابی میں صبح اور رات کے وقت دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور میں آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے, جبکہ بالائی اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے. جی. اور کراچی میں دن میں موسم خشک, مطلع صاف اور رات میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے. شہر کا فضائی معیار مسلسل متاثر ہے. انیبا ضمیر شاہ کی رپورٹ. کراچی میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں واضح کمی آنا شروع ہو چکی ہے. راتیں یہاں پر ٹھنڈی رہنے لگی ہیں اور رات کے درجہ حرارت 19 سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہ رہے ہیں. دن کے درجہ حرارت جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہیں وہ 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہ رہے ہیں. مطلع زیادہ تر صاف ہوتا ہے اور دھوپ نکلی رہتی ہے, لیکن موسم گرم محسوس نہیں ہوتا, دھوپ کی شدت زیادہ محسوس نہیں ہوتی. اس وقت بھی کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 4تھے نمبر پر موجود ہے اور یہاں کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 180 سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ دن بھی کچھ سرد رہنے لگیں گے اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں باقاعدہ کراچی میں سردیوں کا آغاز ہو جائے گا. وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مطلع کہیں جزوی تو کہیں مکمل ابر آلود ہے. صوبے میں موسم کی صورتحال اور بارش کے امکانات سے متعلق بتا رہے ہیں کوئٹہ سے شہاب عمر. کوئٹہ شہر اور ملکہ علاقوں میں آج صبح سے مطلع جزوی ابر آلود ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کبھی دھوپ نکلتی ہے تو کبھی بادل چھا جاتے ہیں اور ہلکی ہلکی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج صبح کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کوئٹہ کے علاوہ زیارت, کلات, قلعہ عبداللہ, پیشین اور دیگر جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ بھی صبح کے ٹائم پہ موسم سرد رہتا ہے. تاہم جو خشکی کی صورتحال ہے مجموعی طور پہ صوبے کے بیشتر علاقوں میں اس وقت ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے جو بیشتر اضلاع ہیں وہاں پہ مطلع جزوی طور پہ ابر آلود رہنے کا امکان ہے. تاہم اس دوران نوکنڈی اور دال بندین سمیت جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں پہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے. جی
दुबई में शदीद बारिशें हुई हैं, मुतअद्दिद सड़कें ज़ेर आब आ गई, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। पुलिस ने हिदायत की है कि सड़कों पर मौजूद पानी से अवाम मोहतात रहें, गाड़ियाँ एहतियात से चलाएं। शारजा से दुबई में दाखिल होने वाली मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक शारजा से दुबई आने वाले रोड पर बारिश का पानी जमा है। शारजा से दुबई आने वाले शेख मोहम्मद बिन जायद रोड की बजाय मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें।